مصر، اردن، متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد امریکہ نے مسلم دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی عمان اور بحرین بھی اس کی حیثیت کو تسلیم کر لیں گے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کویت کے پارلیمنٹ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سخت مخالفت کی ہے اور مسلم دنیا کے واحد ایٹمی ملک پاکستان کے وزیر اعظم نے صاف بتا دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ لیکن سوال یہ کہ عرب دنیا کے فیصلے مسلم امہ کو کہاں لے جائیں گے؟ AFP کے مطابق امریکہ کہتا ہے کہ سعودی عرب کے مفاد میں ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے، اس سے خطے میں ان کے مشترکہ حریف ایران کے اثر و رسوخ کو بھی کم کیا جا سکے گا اور بالآخر فلسطینیوں کی بھی مدد ہوگی۔ اس سارے معاملے پر ناظرین، عرب دنیا کی سب سے بڑی معیشت سعودی عرب خاموش ہے۔ اس نے اب تک UAE کے معاملے پر بھی خاموشی اختیار کیے رکھی ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ UAE کوئی بھی فیصلہ سعودی عرب کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا۔ امید ہے کہ اس فیصلے میں ایسا نہ ہو۔ پاکستان اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور اب عمران خان صاحب کھل کر یہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے عرب ممالک سے اچھے تعلقات ہیں۔ کیا پاکستان کے بیان کے بعد جس تیزی سے عرب ممالک اسرائیل کی جھولی میں جا رہے ہیں کوئی فرق کھائے گا سر؟ پاکستان ایک انتہائی اہم اسلامی ملک ہے، واحد نیوکلیئر پاور ہے۔ عرب دنیا میں، اسلامی دنیا میں پاکستان کا ایک مقام ہے۔ تو ہمارے وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد امید تو یہ کرنی چاہیے کہ جو اس قسم کی ذہنیت ہے کہ اسرائیل کے ساتھ نارملائز کیا جائے، اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئے گی۔ آپ کو میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب نے اب بیان ایشو کر دیا ہے، اور وہ بیان یہ ہے کہ ہم UAE کی تقلید نہیں کریں گے۔ سعودی عرب پیس پلان پہ قائم ہے، اور عرب پیس پلان یہ کہتی ہے کہ جب تک اسرائیل جو ہے مقبوضہ علاقے خالی نہیں کرے گا اور ایک دو ریاست کا سلوشن نہیں ہوگا، اس وقت تک عرب دنیا ان کے ساتھ نارملائز نہیں کرے گی۔ تو یہ تو جو اس بارے میں سسپینس تھا یا لیک آف کلیئرٹی تھی وہ تو دور ہو گئی ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ ان کی UAE کی مثال پہ نہیں چلے گا۔ اب دیکھیے، اوور آل سچویشن کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ مصر اور جارڈن نے تو بہت عرصہ پہلے 1978 کے بعد اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات کر کے سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، اور اب UAE نے کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اور بعض عرب ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ رابطے تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو عمان گئے تھے، اب سے کوئی 1 سال یا 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے۔ خود سعودی عرب میں بھی پہلے کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ ہم نے دیکھا اسرائیل کی طرف نرمی آئی تھی۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ سعودی جرنلسٹ جو ہیں بعض اوقات اسرائیل جاتے ہیں، کبھی اور بھی رابطے ہوتے ہیں۔ تو UAE کے تو میرے خیال میں ان کے مقابلے میں زیادہ رابطے تھے۔ اسرائیلی منسٹر وہاں پہ آتے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ وہاں پہ لنکیجز ڈیولپ ہو رہے تھے۔ وی مسٹ آلسو بی فیئر۔ UAE نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو جو اینیکسیشن کی پالیسی ہے اس کو روکنا پڑے گا۔ فلسطینیوں کو اس وقت سب سے بڑی پریشانی کس بات کی تھی کہ اسرائیل جو تھا مستقل ویسٹ بینک پہ غرب اردن میں اپنی نو آبادیاں بنا رہا تھا، اعلان کرتا جا رہا تھا کہ اب یہ اسرائیل کا قانونی حصہ بن گیا ہے۔ تو یہ UAE نے اسرائیل سے یہ تسلیم کرایا ہے کہ وہ ایسی کارروائی جو ہے مزید نہیں کرے گا۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلسطین کے مسئلے کا حل تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو فلسطینیوں کی مدد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں UAE کی نیت یہ تھی کہ ان کے کمرشل انٹرسٹ ہیں کیا ہیں، اس بنیاد پہ انہوں نے ان کے ساتھ نارملائز کیا ہے۔ امید ہے کہ دیگر ممالک نہیں کریں گے۔ ہمارے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کے حقوق نہیں ملیں گے اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ ہم بھی عرب پیس پلان کے اوپر ہی چل رہے ہیں کہ پہلے وہاں سے جو مقبوضہ علاقے سے وہ نکلیں، فلسطینیوں کی اپنی ایک آزاد ریاست بنے، اس کے بعد اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔